حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شروع میں خلیفہ بغداد کے درباری پہلوان اور پوری مملکت کی شان تھے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا کہ چوبدار نے اطلاع دی کہ صحن کے دروازے پر صبح سے ایک لاغر اور نیم جان شخص برابر اصرار کر رہا ہے کہ میرا چیلنج جنید رحمت اللہ علیہ تک پہنچا دو، میں اس سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، مگر خلیفہ نے درباریوں سے باہمی مشورہ کے بعد کشتی کے مقابلے کے لیے تاریخ اور جگہ متعین کر دی۔ انوکھے کشتی مقابلے کی تاریخ آتے ہی بغداد کا سب سے وسیع میدان لاکھوں تماشائیوں سے بھر گیا۔ اعلان ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تیار ہو کر اکھاڑے میں اتر گئے۔ وہ اجنبی بھی کمر کس کر ایک کنارے کھڑا ہو گیا۔ لاکھوں تماشائیوں کے لیے یہ بڑا ہی حیرت انگیز منظر تھا۔ ایک طرف شہرت یافتہ پہلوان اور دوسری طرف کمزور شخص۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جیسے ہی زور آزمائی کے لیے پنجہ بڑھایا تو اجنبی شخص نے دبی زبان سے کہا، کان قریب لائیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ نہ جانے اس آواز میں کیا سحر تھا کہ سنتے ہی حضرت جنید رحمت اللہ علیہ پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ کان قریب کرتے ہوئے کہا، فرمائیے۔ اجنبی کے منہ سے بڑی مشکل سے اتنی بات نکل سکی، جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتے سے جنگل میں پڑا ہوا فاقوں سے نیم جان ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے بے حال ہو گئے ہیں۔ ہر روز صبح کو یہ کہہ کر شہر آتا ہوں کہ شام تک کوئی انتظام کر کے واپس لوٹوں گا، لیکن خاندانی غیرت کسی کے آگے منہ نہیں کھولنے دیتی، شرم سے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ میں نے تمہیں صرف اس امید پر چیلنج دیا تھا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقیدت تمہارے دل میں ہے، آج اس کی آبرو رکھ لو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے تیر کی طرح حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے جگر میں پیوست ہو گئے۔ پلکیں آنسوؤں کے طوفان سے بوجھل ہو گئیں۔ عالمگیر شہرت کی پامالی کے لیے دل کی پیشکش میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ بڑی مشکل سے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جذبات کی طغیانی پر قابو پاتے ہوئے کہا، سرکار، میری عزت و ناموس کا اس سے بہترین مصرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے تمہارے قدموں کی اڑتی ہوئی خاک پر نثار کر دوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت جنید رحمت اللہ علیہ للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور سچ مچ کشتی لڑنے کے انداز میں تھوڑی دیر پینترا بدلتے رہے، لیکن دوسرے ہی لمحے میں حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کے چاروں شانے چت تھے اور سینے پر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک کمزور شہزادہ فتح کا پرچم لہرا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سارے مجمع پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ حیرت کا طلسم ٹوٹتے ہی مجمع نے کمزور سید کو کندھوں پر اٹھا لیا اور ہر طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہو رہی تھی۔ رات ہونے سے پہلے پہلے ایک گمنام سید انعامات کا ذخیرہ لے کر جنگل میں اپنی پناہ گاہ کی طرف لوٹ چکا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اکھاڑے میں چت لیٹے ہوئے تھے۔ اب کسی کو کوئی ہمدردی ان کی ذات سے نہیں رہ گئی تھی۔ آج کی شکست کی ذلتوں کا سرور
ان کی روح پر ایک نشے کی طرح چھا گیا تھا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب اپنے بستر پر لیٹے تو بار بار کان میں یہ الفاظ گونج رہے تھے: میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت میں نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ دستار ولایت کیا سچ مچ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا میری قسمت کا ستارہ اتنی بلندی پر پہنچ جائے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں کی برکتیں میری پیشانی کو چھو لیں؟ اپنی طرف دیکھتا ہوں تو کسی طرح اپنے آپ کو اس اعزاز کے قابل نہیں پاتا۔ اب جب تک زندہ رہوں گا قیامت کے لیے ایک ایک دن گننا پڑے گا۔ یہ سوچتے سوچتے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی جیسے ہی آنکھ لگی، سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے تشریف لے آئے۔ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: جنید بغدادی اٹھو، قیامت سے پہلے اپنے نصیب کی سرفرازیوں کا نظارہ کر لو۔ سیدزادوں کی ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں معرفت اور قرب کی سب سے اونچی منزل پر فائز کیا گیا۔ بارگاہ یزدانی سے گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز تمہیں مبارک ہو۔ ان کلمات سے سرفراز فرمانے کے بعد سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو سینے سے لگا لیا۔ اس عالم کیف میں اپنے شہزادوں کے جانثار پروانے کو کیا عطا فرمایا، اس کی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی۔ جانے والے بس اتنا ہی جان سکے کہ صبح کو جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرا رہی تھی۔ سارے بغداد میں آپ رحمت اللہ علیہ کی ولایت کی دھوم مچ چکی تھی۔ خواب کی بات باد صبا نے گھر گھر پہنچا دی تھی۔ کل کی شام جو نفرت سے ٹھکرا دیا گیا تھا، آج صبح کو اس کی راہ گزر میں پلکیں بچھی جا رہی تھی۔ ایک ہی رات میں سارا عالم زیر و زبر ہو گیا تھا۔ طلوع سحر سے پہلے ہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر درویشوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ جو ہی آپ رحمت اللہ علیہ باہر تشریف لائے، خراج عقیدت کے لیے ہزاروں گردنیں جھک گئیں۔ خلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر قدموں میں ڈال دیا۔ سارا شہر حیرت و پشیمانی کے عالم میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے ایک بار نظر اٹھائی اور سامنے موجود عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیبت سے لرزتے ہوئے دلوں کو سکون بخش دیا۔ پاس ہی کسی گوشے سے آواز آئی: گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ منہ پھیر کر دیکھا تو وہی کمزور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرتے خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی برکت نے ایک پہلوان کو لمحوں میں آسمان ولایت کا چاند بنا دیا۔